ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے اور وہ اپنے اس فعل کو سمجھتے ہیں ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ تک ہماری رسائی کرا سکے
قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ و تعالی دی ذات واسطے جڑا اللہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، درد بخش ہے، فیض بخش ہے، فریاد رفس ہے، دعاواں سننے والا ہے، زمین و آسمان دا بادشاہ، زمین و آسمان دے اندر بسنے والی تمام تر مخلوقات دا بادشاہ، آج بھی اس بادشاہ دی بادشاہت کل قیامت دن بھی اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود السلام آمینہ دلال پیغمبر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے۔ اللہ والو، میں قرآن مجید دی جس آئے کریمہ نو تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، یہ مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے عظیم البرکت اور عظیم المقدس کتاب دا سورت دی آیت نمبر 390، سورت دا نام سورہ زمر۔ یہ دے اندر اللہ رب العالمین نے جڑے اللہ دے علاوہ غیر اللہ دی پوجا کرنے والے نے اونا دی جڑے وہ بہانے بناتے نے اسی دے ولیاں دی پرستش اس کر کے کرنے ماں کہ اے ولی اللہ ساڑی اللہ تک رسائی کرواتے نے، ساڑے سفارشی ہیں، ساڑے پہ مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، اسی اولیاء اللہ نو کہی دیا یا جاتے درباراں مزاراں قبراں تے اپنے بزرگاں دیاں قبراں تے کھلو کے انہاں نو اپنی فریاد سنانے ہیں، وہ قبر اندری ساڑی فریاد سن کے اللہ تک پہنچاندے نے اور ساڑے سفارشی بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے بے شمار مقامات تے اپنے کولوں منگن دا حکم دیتا، اے میرے بندیوں میرے کولوں سوال کرو، میرے کولوں منگو، میں اللہ کو عطا کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن دے جس مقام تے بھی اپنے کولوں منگن دا حکم اور طریقہ دسے ہے، کتے بھی اللہ رب العالمین نے یہ شرط نہیں لگائی کہ میرے پر گل کرنے تو پہلا تانوں کسی پیر فقیر کو جانا پڑے گا، کسی ولی کو جانا پڑے گا، یا کسی رب دے پیغمبر کو جانا پڑے گا۔ اللہ نے کہا تسی میرے کولوں منگو، میں اللہ تانوں عطا کر دیں گا۔ اور قرآن کا ایک مقام سنیا دے ذرا، آواز دیے اللہ فرماندے نے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
اللہ نے کیا اے میرے بندیوں میرے کو سوال کرو میرے کو دعا کرو میرے کو منگو میں اللہ تو عطا کر دیا گا اگر میرے کو منگو گے نہیں میں اللہ ناراض ہو جاؤں گا تے ناراض بھی اللہ کے جو ہو جائیں گے قرآن اندر ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اگر میرے کو سوال نہیں کرو گے میرے کو منگو گے نہیں میں اللہ ان قریب تو ذلیل رسوا کر کے ان قریب تو ذلیل کر کے دوزخ اندر سٹ دیا گا پروانیوں قرآن دی اور آقا علیہ السلام دا فرمان نوٹ کریا دے اللہ کو منگنا تے ڈائریکٹ منگنا اللہ کو منگن واسطے کسی دی سفارش دی ضرورت نہیں اللہ کو منگن واسطے کسی دے وسیلے دی ضرورت نہیں پروانیوں صحیح بخاری دی اندر روایت موجود ہے آقا فرماتے نے پہلیاں امتاں کے اندر بنی اسرائیل دے ویلے دی گل ہے تین بندے پہاڑی رستے تے سفر کر دینے پر اچانک آسمان تو بارش آ جاندی ہے تے بارش دے نال اندھیری آ جاندی ہے ہوا آ جاندی ہے انہاں تیناں بندیاں نے بارش کو بچن واسطے ہوا کو بچن واسطے ایک غار اندر بنا لی پروانیوں پوری حدیث سنو ذرا انہاں نے غار اندر بنا لی جب ایک غار اندر بیٹھ گئے نگاہ اندر داخل ہو گئے نگاہ دے اتو پہاڑی دے اتو ایک پتھر نو اللہ نے حکم دیتا ہے کیونکہ اللہ دے حکم دے بغیر دے ایک پتھر بھی ہل نہیں سکتا اللہ نے اس پتھر نو حکم دیتا ایک پتھر جڑا چلدا چلدا غار دے بوئے اگے آ گیا تے غار دا دروازہ بند ہو گیا تے پروانیوں نے تین بندے اس غار اندر قید ہو گئے تے ایک قید بھی ایسی ہے جس قید دے اندر کسی نو اللہ دے علاوہ علم ہی نہیں کہ ایتھے کوئی قیدی موجود نہیں دنیا دا قید خانہ ہوئے دنیا دا جیل خانہ ہوئے لوگ ضمانت کروا کے قیدی نو چھڑا لیندے نے لوگ رشوت دے کے اپنی مجرم کو قیدی کو چھڑا لیندے نے لوگ جڑا اپنی طاقت بل ہو کے لے قیدی کو چھڑا لیندے نے لوگ جڑا طاقت کا استعمال کر کے جیل خانے توڑ دے کے چھڑا لیندے نے لیکن یہ ایسا جیل خانہ جتے اللہ دے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں پروانیوں قرآن دیو دے اللہ کی آندے نے قرآن دا 30واں پارہ سورت دا نام سورت بروج ہے اللہ فرماندے نے فعال لما یرید اللہ جس کم دا ارادہ کرے وہ کم اللہ کر لیندا اللہ نے ارادہ کر لیا سی انہاں پتھر دے ذریعے بند کرن دا پروانیوں قرآن دیو انہوں اے تینے بندے انہاں نے بڑا زور لگایا بڑا زور لگایا اے پتھر پیچھے نہیں ہٹ رہا انہاں تیناں نے سوچیا کہ انہاں ہوئے یار اسی اپنے اللہ نو کہیے اس قید وچوں اگر سانو کوئی آزاد کروا سکتا ہے وہ اللہ ہی ہے اللہ کے علاوہ اسی تو آزاد نہیں ہو سکتے اللہ دا قرآن ہے سورت کا نام سورہ
नमल सूरत दी आयत नंबर 62 सिपारा 20 ते अल्लाह दा कुरान अल्लाह फरमाते ने अम्मई युजीबुल मुज़तर्रा इज़ा दआहु व यकशिफुस सूअ व यकशिफुस सूअ व यजअलकुम खुलफाअल अर्दि अइलाहुम अल्लाह फरमाते ने जब ताड़ियां ताकतां कम छड़ जान ताड़ियां ताकतां दा कम ना आन जब बंदा बेबस हो जाए जब बंदा अपनियां सारियां ताकतां आजमा लवे अल्लाह आंदे ने मैनू याद करो मैं तुहाडे कम्मां नूं आसान कर दियां मैं अल्लाह जब ताकतां ताड़ियां कम छड़ जान ते मैं अल्लाह मुश्किलां चों निकाल लैंदा वां परवाने इन्हां तिन्नां बंदियां ने सोच लिया कि असी अल्लाह को सदिए क्योंकि हक भी ये बनता बंदा अगर मुश्किल अंदर आ जाए मुसीबत अंदर आ जाए अपने अल्लाह को आवाज देवे अल्लाह को आवाज देवे परवाने एक मिसाल दे के बात को समझाना चाहना इंसान का जिस्म है जिस्म के हर आजाद अल्लाह ने जिस्म के आजाद दो बनाए ने लेकिन जिस्म के तीन हिस्से ऐसे ने अल्लाह ने एक एक बनाया है अल्लाह ने इंसान की पेशानी एक बनाई है इस वास्ते अल्लाह ने तेरी पेशानी एक है मैं अल्लाह भी एक पेशानी एक है इन दरबार पे नहीं झुकाना पेशानी एक है इन कब्र पे नहीं देखना पेशानी एक है इन गैरुल्लाह के सामने नहीं देखना बल्कि एक पेशानी मैं अल्लाह के सामने टेक दे मैं अल्लाह तुम्हारियां फरियादां सुन लांगा मैं अल्लाह खुश हो जाऊंगा दूसरा हिस्सा जिस्म दा रब दा कुरान ते सूरतुल अहज़ाब सूरत की आयत नंबर 4 सिपारा 21वां अल्लाह फरमाते ने मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन कल्बैनि फी जौफी अल्लाह फरमाते ने मैं कोई इंसान ऐसा नहीं बनाया जिसके सीने अंदर दो दिल पैदा किए हो जिसके सीने अंदर दो दिल रखे हो मैं अल्लाह ने एक ही दिल हर इंसान के सीने अंदर रखे परवाने अगर दिल एक है फिर उस दिल के अंदर खौफ भी एक अल्लाह का होना चाहिए अगर दिल एक है फिर उस दिल के अंदर मोहब्बत भी एक अल्लाह की होनी चाहिए ते कुरान का अगला मुकाम जिस्म का तीसरा हिस्सा जेड़ा अल्लाह ने एक बताया तीसरा आजाद सूरत का नाम सूरत बलद आयत नंबर 8 और 9 कुरान का तीसरा पारा अल्लाह फरमाते ने अल्लाह मैं अल्लाह ने जुबान भी एक बनाई है परवाने अल्लाह ने जुबान एक बनाई है ते इस एक जुबान नाल मुश्किल वक्त मुकाम नहीं है ते सिर्फ एक कोई अल्लाह लेकिन आज लोगों के अकीदे इस कदर खराब हो गए ने कुछ दिन कबल मैं फौतगी के कुछ साथियों के नाल शिवपुरे चला गया रात बारिश आ गई ते बदली कड़के मैं इस्तिग़फ़ार करा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्लीम ये दुआ पढ़ा और जड़े होर भी चंद दोस्त ने भी इस्तिग़फ़ार कर और कुछ ऐसे बदनसीब सी
وہ کہن حق فرید یا فرید اللہ دی بہت بڑی نشانی اور بہت بڑی پکڑ کو بچن واسطے اللہ کا نام نہیں لے رہے بلکہ اللہ دے کسی بندے کا نام لے اللہ کا تو میں ایک دل دیتا وہ دے اندر خوف بھی میرا میں ایک زبان دیتی ہے وہ دے مشکل اندر پکارنا بھی مینوں ہے ایک پیشانی دیتی ہے انہوں جھکانا بھی میرے سامنے پروانوں قرآن دیو گار والی بات دا یاد رکھنا یہ تین بندے گار اندر قید نے اس پہلا میں قرآن دیا چند آیتاں سنا کے بات کو سمجھانا چاہتا پروانوں قرآن دیو آج دو بندے نے کہ جناب انہاں اسی مننیا اللہ کو مننیا اولاد اللہ دنگا رزق اللہ دنگا تنگی اللہ دنگا آسانی اللہ دنگا بڑی بڑی مشکلوں سے اللہ نے کہا تیاں دنگا تے اللہ دنگا پتر دنگا تے اللہ دنگا پروانوں قرآن دیو لیکن وہ گال کیا دینے اسی اپنے اینا بلیاں نو اس کر کے مننے اینا دی عبادت اینا نو اس کر کے پکارنے کیونکہ چھت پہ چڑھنا ہوئے تے سیڑھی دی ضرورت ہے سیڑھی دے بغیر بندہ چھت پہ نہیں چڑھ سکتا اگر کسی افسر کو ملنا ہوئے چپڑاسی دی ضرورت ہے پہلے چپڑاسی کو ملنا پڑے گا پہلے جڑا گیٹ دے اگے گیٹ کیپر موجود ہے انہوں ملنا پڑے گا وہ سانو افسر نہ ملائے گا افسر نہ ملاقات کرے گا پروانوں قرآن دیو لیکن رب دا قرآن اس عقیدے کا رد کر رہا ہے رب دا قرآن ایک مثالوں تو منع کر رہا ہے رب دا قرآن ایک عقیدے کا رد کر رہا ہے پروانوں قرآن دیو چھت تے چڑھنا ہوئے سیڑھی دی ضرورت ہے کیونکہ چھت 14 فٹ 16 فٹ دور ہے اس واسطے چھت دور ہے وہ دیتے چڑھنے واسطے سیڑھی دی ضرورت ہے لیکن اللہ کو ملنے واسطے اللہ کا کل کرنے واسطے سیڑھی دی والی مثال غلط ہے قرآن دی سورہ کاف آیت نمبر 16 تے رب دا قرآن کی امرا اللہ فرماندے کہ والا کا تو خلقنا الانسان وانا علم ما توسوس به النفس ونحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ آتے نے میں تو اپنی شاید میں زیادہ نزدیک میں زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھنا اگر اللہ اور رسول دی بات کو اہمیت نہ دیتی جائے گی تو ساڑیاں باتاں بھی اللہ اہمیت نہیں دے گا ذرا جا کے بیٹھو اور شہد یہ مکھیاں طرح بیٹھو میرے استاد محترم مثال دیا کرتے ہیں کہ اس پھل شہد کی مکھی چوزیے اس پھل پھول چوزتا ہے لیکن وہ زہر پیدا کرتا ہے شہد کی مکھی شہد بھی پیدا کرتی ہے شہد کی مکھیاں طرح بیٹھو اپنے دماغ اور دل کے برتن کو صاف کر کے بیٹھو انہاں دے اندر بھی برتن کا فرق ہے ساڈے بھی برتن کا فرق ہونا چاہیے اس طرح سے صاف کر کے اور جا کے چست ہو کے اور دل لگی نہ رب کا قرآن سنیے کہ سانو بات سمجھ آ جائے اور ساڈے دلوں پہ اثر ہو جائے اللہ دینے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں اللہ شارک کمی زیادہ نزدیک پروانیوں قرآن دیو جیڑا اللہ شارک کمی زیادہ نزدیک او دے واسطے سیڑھی والی مثال دینا بھی کھلتے پروانیوں قرآن دیو قرآن دا اگلا مقام 14واں پارہ آیت نمبر 74 سورۃ النحل اللہ فرماندے ہیں فلا تجري
وَاضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تعلمون۔ اللہ آتے نے اے مثالہ میرے واسطے نہ دیا کرو، کیونکہ میں اللہ جو جاننا وہ تسی نہیں جانتے۔ پروانے قرآن دیو لوگ اج دا مسلمان آتا ہے کہ افسر میرے واسطے چپڑاسی کی ضرورت ہے، اس واسطے اسی اپنے سفارشی رکھے نے۔ کسی نے چشتی صاحب دی بیعت کی دیئے، کسی نے قادری صاحب دی بیعت کی دیئے، کسی نے نقشبندی صاحب دی بیعت کی دیئے۔ کوئی کسی دربار پہ جا کے سمجھتا ہے کہ اے میرا دنیا اندر بھی آخرت اندر بھی سفارشی ہے، لیکن اللہ کی خیر ہے۔ اللہ فرماندے نے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ اللہ آندے نے تواڈے دلاں دے اندر جڑے خیالات پیدا ہوندے نے، جڑے خیالات اٹھدے نے، یعنی بندہ کسی مصیبت اندر پھنس گیا ہے، ہن بندہ سوچدا ہے کہ یار کیوں نہ میں اپنے اللہ کو کہاں، کیوں نہ میں اللہ دے سامنے جا کے روواں گڑگڑاواں، میں اللہ کو اپنے گناہوں کی معافی منگ کے اس مصیبت کو نجات منگا کہ اللہ مینوں نجات دے دے۔ حالے زبان پر اقرار نہیں کیتا، حالے منہ بول کے نہیں کیا، دل اندر خیال پیدا ہو گیا۔ اللہ تیرے تواڈے دلاں دے اندر پیدا ہونے والے خیالات نوں بھی میں اللہ جاننا ہوں۔ جیڑا اللہ خیالات بھی جانتا ہے، دل اندر پیدا ہونے والے وسوسے بھی جانتا ہے، اس اللہ واسطے یہ چپڑاسی والی مثال دینی غلط ہے، کیونکہ افسر اندر بیٹھا ہے، انہوں کی پتہ بات کون آیا ہے، وہ کون ملنا چاہتا ہے۔ وہ دا گیٹ کیپر یا وہ دا سیکٹری دسے گا فلاں بندہ سر تو ہمیں ملنا چاہتا ہے، تسی انہوں ملنا چاہتے ہو یا نہیں؟ میں کہنا میرا عقیدہ ہے کہ اللہ واسطے کہ ولیاں کو چپراسی والی مثال دے کے انہاں کو درمیان سے حائل کرتا کہ اللہ دے ولیاں کی گساخی فرمان دیو قرآن دیو۔ ایک دن بندے غار اندر موجود نے، انہاں بھی یہ مشورہ کیتا کہ اسی اپنے اللہ نو کہیے اللہ دے علاوہ اس مصیبت کوئی کٹ نہیں سکتا۔ انہاں چ ایک بندہ کھڑا ہویا، انہیں ایک اپنا نیک عمل بیان کیتا اللہ دے سامنے، آندا اللہ میں ایک دفعہ دا ویلا میں جدوں بکریاں چاردا سا، بکریاں چاردا ایک دن دور چلا گیا، کیونکہ میں جب بکریاں چار کے گھر واپس آتا سا، میں بکریاں دا دودھ نکال کے سب تو پہلا اپنے والدین کو پلاتا سا۔ اللہ ایک دن یہ آیا کہ میرے والدین سو گئے سن، لیکن میں اپنے بچے میرے دودھ منگتے رہے، میرے بچے دودھ منگتے رہے، بیوی نے بھی دودھ کا سوال کیتا۔ اللہ میں اپنے بچیاں کو دودھ نہیں پلایا، اپنی بیوی کو نہیں پلایا، میں ساری رات اپنے والدین دے سراہدی کھڑے ہو کے انہوں نے جڑا پاس کھڑے ہو کے دودھ لے کے کھڑا رہا کہ پہلے اپنے والدین کو پلاواں گا پھر اپنے بچیاں کو پلاواں گا۔ اللہ میرا نیک عمل تے قبول ہے، سانو اس مشکل اندروں نکال دے۔ تے پروانے تھوڑا جہا پتھر پیچھے ہٹ گیا، دوسرا بندہ کھڑا ہویا، انہیں آکھیا اللہ ایک دفعہ میں ایک مزدور کو مزدوری کروائی، تے اس مزدور کو جڑی میں مزدوری دیتی شام جب وہ جان لگا انہوں مزدوری دیتی، اس مزدور نے کیا نہیں مزدوری تھوڑی ہے، میں کیا نہیں ٹھیک ہے، ساڈا پسند
اندر ایک تنازع ہو گیا، ایک مزدور ناراض ہو کے چلا گیا، انہیں مزدوری نہیں گئی۔ اللہ کو مزدوری جو سی انہوں پیسے دے میں جانور خرید لے۔ ایک ویلا آیا یہ جڑا مزدور ہے ساڈے تے رواج ہی نہیں مزدور نو مزدوری وقت کا دینا۔ کئی ایسے اللہ دے بندے ویکھے نے انہاں کو اگر انہاں نے کسی ملازم نے تنخواہ لینی ہوئے تے پوچھ کے حالانکہ ان کی جیب چ موجود ہوئے پاس موجود ہوئے پوچھ کے کہہ کے کدی 2000 کدی 4000 ساڈا تے ایک بھیا بن گیا۔ حالانکہ مزدور دی مزدوری او دا پسینہ خشک ہون تو پہلے ادا کرنی چاہیے۔ اسی تے مزدوراں دا خیال ہی نہیں رکھدے۔ یہ بندہ اللہ ایک وقت ایسا آیا یہ بندہ مالی لحاظ نہ کچھ کمزور ہویا، یہ واپس میرے کو آیا آ کے آندا میری مزدوری میرے والے بقایا سی وہ مینوں دے دے۔ آندا ہے میرے مالکا میں کیا کہ آج جانور بکریاں گائیں کھڑیاں نے اے لہذا اے تیری مزدوری ہے۔ یہ بندہ آندا نہیں میری مزدوری اتنی نہیں سی، چند روپے میری مزدوری سی۔ آندا اللہ میں انہوں کیا تیری مزدوری دے لے ہوئی جانور آج اتنے زیادہ ہو گئے تو لے جا۔ اللہ میں انہوں سارے جانور دے دیتے۔ اللہ میرا نیک عمل تینوں قبول ہے، اس مشکل اندروں باہر کڈ دے۔ پروانے اپراؤں دے پتھر تھوڑا اور پیچھے ہٹ گیا۔ تیسرا بندہ کھڑا ہو گیا، اے آندا اللہ ایک دفعہ ایک میری رشتے دار عورت میں انہوں برائی کی دعوت دیتی، انہیں مینوں کہا اگر تم میں برائی کرنا چاہتا ہے انہیں پیسے کا انتظام کر۔ اللہ میں انہیں پیسے کا انتظام کر کے جدو انہیں پر واپس گیا تو اس عورت نے کہا میں اللہ کو لوٹن والی ہاں، جدو کوئی نہیں دیکھ رہا میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میں تے نبی پاک کا ایک فرمان سنا دیا، آقا فرماندے نے قیامت دن جدوں کسی چیز کا سایہ نہیں ہوئے گا، جدوں لوگ گرمی نہ بڑے پریشان ہوں گے حتیٰ کہ گرمی کی شدت اتنی ہوئے گی بعض لوگ اپنے پسینے پر وہ بکار ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ انہوں نے وچوں ایک اور بندہ ہوئے گا جنہیں جوانی پر انہوں کسی عورت نے خوبصورت اونچی حسب و نسب والی عورت نے برائی کی دعوت دی، انہیں کو کیا انی اخاف اللہ میں اللہ کو ڈرتا ہوں۔ انہیں اُسی دعوت کو برائی کی دعوت کو ٹھکرا دیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ پروانے قرآن کے وقت مختصر بات آگے کرام، انہیں کیا اللہ اے میری نیکی اگر تینوں قبول ہے سانوں کس مشکل اندروں نکال دے۔ پروانیوں اینا بندے نے ایک اللہ رب نال کیتیاں، ایک پتھر جو ہے وہ ہو پیچھے ہٹ گیا، اے باہر آ گیا۔ ہن میرا اے سوال انہاں لوگاں تو جڑے آندے نے اسی تے بلیاں نوں اس کر کے پوجدیاں، انہاں نوں اس کر کے مننیاں، انہاں دی نام دیاں نظر نیاز اس کر کے دنیا، انہاں دے نام دے چڑھاوے اس کر کے چاہیاں، اسی دربار پہ اپنے متے اس کر کے دیکھنیاں، اسی قبروں اس کر کے پوجنیاں، کیونکہ اللہ دے ہاں ساڈے شفاعتی نے اسی گل انہاں نوں سنانے ہاں، اے گل اللہ نوں سناندے نے، اسی انہاں دی اتباع کرنے ہاں، اے ساڈی اتباع اللہ تک پہنچاندے نے۔ پروانیوں قرآن دیو میرا سوال
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین۔ اللہ آتے نے میرے کو سوال کرو، میرے کو منگو۔ مکے دے جڑے مشرک سن نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے توحید کی دعوت دی، وہ کہنے لگے ساڈا اللہ تے یقین ہے، اسی اللہ نو ماننے، لیکن اسی لات منات عزا حبل انہاں نو اس کر کے ماننے ہاں، یہ ساڈیاں جڑیاں نے فریاداں دعاواں ساڈیاں التجاواں یہ اللہ تک پہنچاندے نے، ساڈے سفارشی نے ساڈی سفارش کرتے ہیں۔ یہ مکے دے مشرکاں دا عقیدہ سی، لیکن جیڑا عقیدہ مکے دے مشرکاں دا سی وہی عقیدہ اج دے مسلمان دا۔ اج دا مسلمان بھی آندا ہے اسی ولیاں نو اس کر کے مننے ہیں، ساڈی دنیا اور آخرت دے اندر سفارش کی اللہ نے، جبکہ اللہ نے قرآن کے اندر واضح اعلان فرمایا۔ قرآن سنو ذرا، سورہ زمر آیت نمبر 43 44 پارہ 24واں، اللہ کا قرآن کی کہہ رہا ہے؟ اوازنی اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض۔ پروانیو اللہ نے جڑے میرے علاوہ تسی دوسریاں دی عبادت کرتے ہو، تسی دوسرے نو پکار دیو، جنہاں نو تسی اپنا سفارشی سمجھتے ہو، ایک کسی چیز دے مالک نہیں، حالانکہ ایک کسی چیز دے مالک نہیں۔ اللہ آندے نے زمین و آسمان دی اس آیت کے اندر اللہ فرماندے نے زمین و آسمان دی بادشاہت تے میرے کول ہے، زمین و آسمان دا مالک تے میں اللہ ہاں، لیکن جنہاں نو تسی اپنا سفارشی مندے ہو ایک کسی کم دے نہیں۔ جے قرآن پڑھ کے قرآن سن کے بھی سانو عقل نہ آئے، اسی قرآن دیا آیتاں دا انکار کریے، یقین جانو ایسا بندہ جڑا قرآن سن کے پھر قرآن والا عقیدہ نہ بنائے، او دے نال دا اللہ کی زمین تے بے ایمان تے لاتی کوئی نہیں۔ آؤ اللہ تے رسول نے بلکہ اللہ تے 1,24,000 پیغمبر نے جڑی دعوت دیتی ہے اس دعوت کو قبول کر کے اپنا آخرت کا ٹھکانہ جنت بنا لی۔ لوگوں نے بڑے عجیب عجیب عقیدے، ایک اماں نے نا ایک بچے دے گل چ لکڑی پائی، ماں جی یہ لکڑی کیوں پائی جی؟ میرا بچہ نا فوت ہو جاتے سی، بچہ پیدائش کے بعد سال بعد 6 مہینے بعد 2 سال بعد فوت ہو جاتا سی، یہ لکڑی میں فلاں درخت کی پائی ہے، اس درخت کو اعزاز حاصل ہے، انہوں یہ سعادت حاصل ہے، فلاں پیر صاحب نے دے تھلے کرام کیتا، آرام تو بعد اس درخت کو اللہ نے اتنا شرف دیتا، اتنی سعادت دیتی کہ جیڑا ان کی لکڑی گل پر پالوے کو مرتا ہی نہیں، وہ بچہ نہیں مارتا۔ اما وہ بابا کتے، وہ پیر صاحب کتے، ارے ان کے وفات پا گئے، جیڑا بابا خود وفات پا گیا وہ دوسرے نو زندگی پوری زندگی قیامت تک جین دا سرٹیفکیٹ دے گیا، قیامت تک
جینا پرمٹ دے گیا لو جی یہ لکڑی پاؤ گا تے جیو ان للہ و انا الیہ راجعون اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے متعلق عقیدہ رکھنا کہ مشکلات سے نکالتے نہیں یہ ساڑیاں سنتے نہیں اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے واضح اعلان کر دیتا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے اور جنت انہوں نے حرام ہے نبی زکریا علیہ السلام کا واقعہ سنا اپنی بات کو ختم کرا اللہ کا نبی زکریا سنو مسلمانوں اللہ ذوالجلال کی قسمیں اگر ہاتھ بننے چاہیے ہوں گے آج ہاتھ بن کے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا کہ نانا اولادا قبر والوں کو نہ منگیا کرو نانا اولادا بڑیاں بڑیاں پگڑیاں والوں کو نہ منگیا کرو نانا اولادا کسی دے مرید یا پیر یا فقیر کو نہ منگیا کرو نانا اولادا کسی اللہ کے ولی کو نہ منگیا کرو مشکل اندروں نجات رب دے ولیوں کو نہ منگیا کرو رب دے ولی تے خود اللہ دے محتاج نہیں نانا اللہ کی قسم آؤ نا قرآن کی گویا قرآن کی دعوت کیے قرآن کا پیغام کیے آواز دیے حضرت زکریا علیہ السلام رب کو دعا مانگ دیا اللہ کا بیٹا دے دے انہی بیوی بھی مانگ دے گئی جوانی لگ گئی جوانی کے بعد بڑھاپا آ گیا حتیٰ کہ 120 سال عمر ہو گئی اللہ نے آسمان کو پیغام بھیجا آواز دیے قرآن اندر یا خذی کتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا سورہ مریم کے ابتدائی آیات 12 اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے زکریا اللہ کو بیٹا عطا کر دیتا اور وہ کا نام ہی منتخب کر دیتا اور کا نام یحییٰ ہوئے گا اور وہ کتاب لے کے آن والا اور رب کا نبی بھی ہوگا پروت قرآن دیو نبی زکریا آنگا اللہ میں جوان سا میری بیوی جوان سی اللہ حسی مند دے تم بیٹا نہیں دیتا تم اولاد نہیں دیتی اللہ کو دیتا تے ساتے منتے سانو کا بغیر سی اللہ بڑا پا آگیا میں بزرگ میں بڑا ہو گیا کمزور ہو گیا میری بیوی 5 ہو گئی ہے اللہ ہون کے تو بڑا دیتے ہیں فرمانیوں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے نبی زکریا میں قیامت تک اور والے لوگوں دسنا ہی چاہتا کہ اگر میرا نبی چاہتا ہوئے اولاد مل جائے اولاد نہیں ملتی میں اللہ کو تو چاہتا اولاد کو ملتی ہے اگر رب دا نبی بھی چاہے تھے اللہ اولاد نہ دے اسی پتہ نہیں رب دے ولیاں اللہ دی الوہیت کا کتنا حقدار سمجھتے علی حجویری رحمت اللہ علیہ تاڑے اس لاہور دی بہت بڑی سرکار جنہوں نے لوگ داتا بھی کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب دے اندر لکھتے ہیں کہ میں علی حجویری گندم دے ایک دانے دا بھی مالک نہیں اگر رزق دا مالک ہے تو صرف اللہ ہے لوگ آتے ہیں ساڑھے کاروباری تان چلتے ہیں جنہوں تک سیرتے جا کے پڑھتا نہ بنیے نظر و نیاز نہ دیئے چادرہ نہ چاہیے ساڑھے کاروباری نہیں چلتے حالانکہ اللہ دے ولی ہاں تسی آتے ہو اللہ دے ولی نے مان لیا وہ اللہ دے ولی سن نیک سن لیکن انہوں نے گل بھی تھی منونا
او مسلمانوں تانوں کی ہو گیا؟ رب دے ولیاں دی گستاخیاں نوں تسی رب دے ولیاں دی شان سمجھدے ہو؟ علی اجمیری رحمت اللہ علیہ انہاں لوگوں کو منع کر گیا کہ لوگوں میں ایک دانے دا ہی مالک نہیں، اللہ مالک کے رب کو منگو۔ اور علی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے تعریف میں متعلق لکھیا کہ انہاں کو اولاد نہیں، انہاں اولاد کی وجہ دوسری شادی کی تھی، اللہ نے پھر بھی اولاد دی۔ جڑا ساری دنیا میں دے جاتا ہے وہ خود بے اولاد ہے۔ لوگوں آؤ اللہ کے متعلق عقیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بناؤ، اللہ کے متعلق عقیدہ عمر فاروق جیسا بناؤ، اللہ کے متعلق عقیدہ عثمان غنی جیسا بناؤ، اللہ کے متعلق عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما جیسا بناؤ، بلکہ اللہ کے متعلق عقیدہ 1.5 لاکھ صحابہ جیسا بناؤ، نہ کہ اللہ کے متعلق عقیدہ مکے دے مشرکاں جیسا۔ اللہ جدو پکارو، جتھے پکارو، جس انداز نہ پکارو، اللہ سنتا ہے۔ پنجابی اندر بھی، عربی اندر بھی، اردو اندر بھی اللہ ہر زبان سنتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرے تے پیر صاحب فلاں دے فلاں، میں گل کرنا، اللہ نے قرآن اندر بے شمار مقامات میں کیا للہ ملک السماوات والارض لہ ما فی السماوات والارض، اللہ نے کیا زمین و آسمان کی تخلیق میں کی، زمین و آسمان کو پیدا میں کیتا، زمین و آسمان دے بادشاہ میری ہے، یہ دے اندر تمام تر مخلوقات میں بنائی ہے، انہاں دا بادشاہ میں ہاں۔ اگر کوئی رب دا ولی بہت ہی قدرتاں والا ہے تے کوئی ایسا ولی دنیا اندر کوئی ایسا نیک بندہ موجود نہیں جڑا کہے کہ میرے گھر دے جڑا زمین دا ٹکڑا ہے یہ تخلیق میں کی، نہ ہی کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے شہر لاہور کے اندر جڑا اتنے آسمان کی چھت دا لاہور کے اوپر ٹکڑا ہے ایک میں پیدا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ کہہ رہے زمین و آسمان کی تخلیق میں۔ اور لوگوں اللہ رب الرحمن اپنا لیے، اللہ رب الرحمن کی توحید نو اپنا لیے، اللہ کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے اپنی ہر بات، اپنی ہر مشکل اللہ کے سامنے بیان کریے، تاکہ اللہ ساری دنیا اور آخرت دونوں بہتر بنا دے۔